میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مشق میں ذرا دلچسپی لیں. اس مشق میں حکمت کیا ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ وہ پری میچور ہو جائے گی. ذرا اگلے سبق میں جب آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اب ایک لفظ کی آپ 18 شکلیں بنائیں، اس وقت اس کی حکمت آپ کو بتاؤں گا تاکہ اگلے سبق میں آپ 36 شکلیں بنانے کے ہمت کر سکیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس لیے اس کی پریکٹس کریں. اب مشق کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو. صفحہ نمبر 24. بسم اللہ اولہ و آخرہ. اب آج ہم نے پہلے عدد پڑھنا ہے. عدد میں کوئی الجھاؤ یا ایسی باریک سمجھنے والی بات نہیں ہے. صرف ایک بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ عام طور پر زبانوں میں عدد کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع. عربی میں 3 ہے، واحد 1 کے لیے، 2 کے لیے ایک علیحدہ صیغہ آتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں، اور جمع جو ہے عربی میں وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. 3 یا اس سے زیادہ کی عدد پر جمع کا صیغہ بولتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کا فارمولا اتنا آسان ہے کہ اس میں سمجھنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کی پریکٹس چاہیے. تو فارمولا دیکھ لیں. پہلے ہم فارمولا دیکھ رہے ہیں تثنیہ کا، یعنی واحد سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کا کیا فارمولا ہے. حالت نصب کا فارمولا الگ ہے. سوری، نصب اور جر کا فارمولا ایک ہی ہے. اور فارمولا ہے آنی آئینی. اسی لیے میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ یہ ڈیش کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہ ڈیش کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ آخری حرف کو. واحد کا جو لفظ ہے اس کا آخری حرف پہ چاہے پیش ہو چاہے تنوین ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کو ہٹا کے ہم نے زبر لگانا ہے. حالت رفع میں آنی کا اضافہ کریں گے، نصب اور جر میں عینی کا اضافہ کریں گے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مسلمن، واحد. اس کا ہم نے تثنیہ بنانا ہے. آخری حرف میم ہے، اس پر زبر آ جائے گی. اب یہ زبر آ گئی اور پھر الف کا اضافہ اور نون زیر نی. مسلمانی، 2 مسلمان. رفع میں نصب اور جر میں وہی ہوگا کہ آخری حرف پر زبر آئے گی اور یا اور نون کا اضافہ ہوگا. مسلمین. مسلمتن. اب اس میں آخری حرف کیا ہے؟
تا. اب اس پر زبر آئے گی. مسلمتانی حالت رفع میں اور نصب اور جر میں مسلمتین. اس میں سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، صرف یاد کرنے کی اور مشق کرنے کی بات ہے. البتہ ایک بات سمجھ لیں کہ واحد سے تثنیہ بنانے کا جو فارمولا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں پر اپلائی ہوتا ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی فارمولا ہے، الگ الگ فارمولے نہیں ہیں. نمبر 2، اس فارمولے کی یا اس قاعدے کا استثناء سے میری ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے. کھڑکی میں نے بہرحال کھلی رکھی ہے، لیکن یہ بہت پکا قاعدہ ہے. اس کے استثناء شاید کہیں ہو آگے عربی میں، لیکن ہم نے جتنی عربی پڑھی ہے اس میں تو نہیں ہے. یہ کتاب میں تھوڑا غلط چھپا ہوا ہوگا. جی، کتابانی اور کتابینا لکھا ہوا ہے. وہ صحیح کر لیں جی، کتابینی. غلط ہے. جی ہاں، کتابینی. نصب میں نون پہ زبر لگی ہوئی ہے، وہ غلط ہے. صفحہ نمبر 26. رفع میں کتابانی، نصب میں یہاں لکھا ہوا ہے کتابینا، یہ غلط ہے. کتابینی. اور جر میں بھی کتابینی. اب آئیے جمع پہ. جمع میں فارمولا جو ہیں وہ الگ الگ ہے. جمع مذکر کا فارمولا الگ ہے اور جمع مؤنث کا فارمولا الگ ہے. نظر نہیں آتا. نہیں. اب ہم فارمولا سمجھ رہے ہیں جمع مذکر کا. اس میں رفع، نصب اور جر کا ایک ہی فارمولا ہے، جر. اور وہ فارمولا ہے اونا اینا. یعنی آخری حرف پر، حالت رفع میں آخری حرف پر پیش لگائیں گے، واو اور نون کا اضافہ ہوگا اونا. نصب اور جر میں کسرہ لگائیں گے، زیر لگائیں گے اور اضافہ ہوگا یا اور نون کا. اس کی مثال دیکھ لیں، وہی مسلمون دیکھ لیں. واحد میں آخری حرف میم پر تنوین ہے، تنوین ضمہ ہے، 2 پیش لگے ہوئے ہیں. رفع میں جب لے جائیں گے تو 1 پیش لگائیں گے. اور واو کا اضافہ کریں گے. مسلمون. اور نصب اور جر میں اب آخری حرف پر
زیر آئے گی، کسرہ آئے گی، مسلمین. سمجھنے میں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف یاد رکھنے کی بات ہے. اب جمع مؤنث، حالت رفع میں یہ ہے اہم بات. نہیں، حالت رفع میں نہیں. جمع مؤنث کا جو بھی فارمولہ ہم اپلائی کریں گے، چاہے رفع کا ہو چاہے نصب جر کا ہو، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ گولتے گرانی ہے اور اس کے بعد فارمولہ اپلائی کرنا ہے. جیسے پہلے فارمولہ دیکھ لیں. فارمولہ ہے آتن. اب یہ ڈیش کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ گولتے گرانے کے بعد جو آخری حرف بچے گا اس پر زبر آئے گی اور آتن، اور نصب اور جر میں آتن. جیسے مسلمتن ہے، اس میں سے یہ تا گر گئی تو آخری حرف میم بچا ہے، اس کے حساب سے ہم چلیں گے. مسلماتن اور مسلماتن. کیا فرق ہوا؟ دونوں ہی مسلماتن نہیں، ان کو سمجھنے دیں. جی، آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ دونوں ہی ایک ہاں، مسلماتن. ایک منٹ. لکھنے میں فرق تو صاف نظر آ رہا ہے، بولنے میں بھی فرق ہونا چاہیے. اس کو ہم کہیں گے مسلماتن، میم کو ہلکا پڑھیں گے، اور اس کو ہم میم کو کھینچیں گے. مسلماتن، مسلمتن، مسلماتن. بولنے میں بھی فرق آنا چاہیے جو فرق لکھنے میں. اچھا جی، اب سوال یہ کہ جو فارمولہ ہم نے پڑھا ہے تثنیہ کے لیے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کافی پکا قاعدہ ہے اور اس کا استثناء ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن یہ جمع بنانے کے جو قاعدے ہم نے سمجھے ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث، یہ کتنے پکے ہیں؟ یہ زیادہ پکے نہیں ہیں. کافی الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع اس فارمولے کے حساب سے نہیں بنتی ہے، بلکہ ان کی جمع الگ آتی ہے. مثال کے طور پر